سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور سامعین، موسم کے لحاظ سے دیکھیں تو ادھر بارش لگی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے۔ اسی طرح سیاست میں بھی ہوتا ہے، بارش بھی ہوتی ہے، دھوپ بھی ہوتی ہے۔ 2 دن موسم گرم رہا، کل سارا دن تقریباً دھوپ ہی رہی، بادل کم رہے، لیکن آج دھوپ بھی نکلی ہے اور بارش بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ اور ڈنمارک میں مختلف موسم ہوتا ہے اور ٹیمپریچر بھی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، لیکن آن دا ہول ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ اور سیاسی موسم اس لیے نہیں چل رہا کہ سیاسی موسم چھٹیوں پہ رہے، کام تو کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو 12 مہینے ایکٹیو رہتے ہیں۔ ان میں تجزیہ نگار اینالسٹ عدنان علی امین بھی ہیں۔ عدنان، آپ کو ایک بار کی آواز پر دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام راجہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا اور آپ شکر کے ہے ویور عدنان، کیسے؟ موسم پھر بارش کا شروع ہو گیا اور ساتھ ہی دھوپ نکل آئی ہے۔ ہاں راجہ صاحب، دھوپ نکل آئی ہے اور موسم بھی چینج ہو گیا اور کافی چیزیں کہتے ہیں موسم تو ڈنمارک کا ایسے ہی رہتا ہے، اور جیسے چیزیں چینج ہوتی ہیں ویسے موسم چینج ہوتے ہیں۔ عدنان، سیاست میں تو بالکل خاموشی ہے، لیکن وہ سینہ گزر سے باتیں چلتی رہتی ہیں، لوگ اپنا اپنا کام کرتے ہیں، لیکن یہ جتنے سٹی کونسلر صاحبان ہوتے ہیں یا دوسرے پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں وہ اپنے طریقے سے تو کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر وقت جو ہے چھوٹی چھوٹی خبریں سینہ گزر چلتی رہتی ہیں۔ دیکھیے راجہ صاحب، ابھی تو سمر ویکیشن چل رہا ہے نا، اور سمر ویکیشن میں تو پھر کہتے ہیں نا خاموشی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ خاموشی ختم تو ہوگی، خون سے ختم ہوگی کہ طوفان سے ختم ہوگی، یہ تو ٹائم بتائے گا۔ لیکن آپ کا تجزیہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے غیر ملکی بیک گراؤنڈ کے ہمارے سٹی کونسلر بھی ہیں، پارلیمنٹیرین تو بہت کم ہیں، تو یہ اپنے کام میں ایکٹیو ہیں یا یہ بھی چھٹیوں پہ ہیں؟ اپنی ویکیشن تو کر رہے ہوں گے، اور آگے جب یہ واپس آئیں گے اپنی ویکیشن سے تو پھر تو ان کو کافی کام ان کے ٹف ہوں گے، کیونکہ جب یہ واپس آئیں گے تو 98 کمونوں کے بجٹ بننے ہیں، 4 ریجن کے بجٹ بننے ہیں، تو دیور وغیرہ وہ ایک سے کہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کی مصروفیت کافی ہوگی اور ڈیفینیشن بھی ہوگی، اور ہر پارٹی نے اپنی ڈیلیگیشن تو بنا لی ہوگی جن میں کیا کہتے ہیں ڈیل کرنی ہے یہ اکناملی کی اور بجٹ کی، تو پھر ان کی مصروفیت تو کافی ہو جائے گی جب آپ بتائیں گے سمجھ چاہیے۔ عدنان، لوگ تو مینگو فیسٹیول پر ہمارے لوگ ایکٹیو ہیں، ہو رہے ہیں، باقاعدگی سے ہو رہے ہیں، شادی بیاہ بھی ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، چھٹیاں تو ساری اسی طرح گزر رہی ہیں، سیاست تو کم ہو رہی ہے، لیکن ظاہر شادی بیاہ پر سیاست تو ہوتی رہتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ سب دیکھیے، سیاست تو ہر جگہ ہوتی ہے، اور کہاں پہ ہے جہاں پہ سیاست نہیں ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ انسان کو اب دیکھنا چاہیے کہ فیوچر کیا ہے۔ جب سے یہ ڈینمارک کا الیکشن ہوئے دونوں نیشنل، تو آپ ایک ماحول دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی لیے صاف ہوتا جا رہا ہے اور کافی سختی آ رہی ہے، تو اب اس بات کو نظر انداز کر کے تو نہیں کر سکتا بندہ، تو اب اس بات پہ غور کرنا پڑے گا سب کو کم عدنان، ایک بات کیا۔ بڑی عجیب ہے، ہمیشہ سے ہم سنتے جا رہے ہیں کہ سیاستدان مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے، مسلمانوں کو تو خود ٹھیک ہونا چاہیے، اگر بات کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، مگر بات کریں تو ریئلسٹک کرنی پڑے۔ انسان جب بات کرتا ہے نا تو کچھ پریشان بھی ہوتی ہے اور کچھ وقت بات بھی ہوتی ہے، جیسے ایک چی والا تو جی باتیں کر رہے ہیں بندہ کہتے اور مطلب وہ ہوتا ہے پھر اس پہ آرگومنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت ڈیفینیٹلی اسلام کے بارے میں بڑا پھیلا ہوا ہے، اور اس کا یہ بھی تو ایک اس کا پہلے ایک غلط تو ہونے لگ پڑا ہے نا، جو چیز اٹھانے لگ پڑے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک تو وہ موت ہے اس بات کا، مگر میرا جو ایکسپیرئنس کہتا ہے وہ ان کا نیکسٹ ٹارگٹ جو ہوگا وہ ڈیفینیٹلی ابو مسلم وومن پہ ہوگا، کیونکہ کراش کر دیتی ہے جو آ رہی ہے اس کے اندر عدنان، کافی ڈینش سیاسی پارٹی ہے، ڈینش سیاسی وہ جماعت ہے، ڈینش پیپلز پارٹی، سیاستدان بیان دیتے رہتے ہیں، اسی طرح جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی اپنا جواب دینا چاہیے، تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، مگر حضرت صاحب ان کے جو فیکٹ ہوتے ہیں نا وہ بہت
غلط ہوتے ہیں. ایگزامپل جیسے انہوں نے ایک فیس بک پہ لکھ دیا ہوا تھا کہ اب ہمیں حلال کھانا پڑتا ہے. یہ کسی نے آپ کو مجبور تو نہیں نہ کیا. جو پڑھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ ان کو زبردستی ہم حلال کرا رہے ہیں. تو یہ تو لوگ عدنان خود سمجھ جائیں گے کہ یہاں کس کو کہہ سکتے تم حلال کھانا، اور وہ بھی ڈینش پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے زبردستی مجھے حلال کھانا پڑتا ہے. کیسا مذاق ہے یہ؟ وہی بندہ کہتا ہے نا کہ پھر بندہ اس چیز کو اٹھاتا ہے، بندہ اس چیز کو بحث کرتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، اور پھر ہی ان کو سمجھ آتی ہے کہ بندہ بات صحیح کر رہے کہ غلط بات کرتے. اور اس سے ہی پتہ چلتا ہے. میں لوگوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ 5 ستمبر 2026 کو یہ جو 1200-1300 بندے ہیں ممبر ہیں بس ابھی تک، یہ جو ڈیمونسٹریشن لے کے آ رہے ہیں اس کو بس بندہ ناکام کر دے تو پھر بندے کے لیے کیا کہتے ہیں ایک پکچر ہے کہ ہم اس لیول پہ بھی نہیں تو پہنچے. جب ڈینش اور یہ خود اس بات کی جو ہے وہ اگر قانونی اجازت ہے وہ تو دیں گے، لیکن اگر قانونی مخالفت کرتے ہیں تو وہ بھی ڈینش کریں گے. تو ہمیں جوائن کر لیے سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب نے. شاہ صاحب کو آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ حبور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، عدنان صاحب کو اور آپ کے لسنر ناظرین سب کو میری طرف سے السلام علیکم. جی راجہ صاحب. شاہ صاحب بات چل رہی تھی کہ آگے عدنان نے بات کی ہے کہ ڈینش پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں بھی حلال کھانا پڑتا ہے. تو شاہ صاحب اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو ان کا رائٹ ہے، سیاسی رائٹ ہے، وہ کہہ سکتے ہیں. جی عدنان نے جو بات کی ہے وہ بالکل صحیح کی ہے کہ چند ایک آدمی جو ہیں یہ ساری فیس بک پہ، سارے سوشل میڈیا پہ گھوم پھر کر، جیسے ہم گھوم پھر کے ان کی خبروں کو دیکھتے ہیں، یہ سارے وہی لوگ ہیں. دیکھیں اس وقت ڈینش فلکے پارٹی جو ہے وہ اس کے لوگ جو ہیں، میں نے اگلے دن بھی آپ کو بھی بھیجا تھا، عدنان کو بھی بھیجا تھا کہ ایک آرٹیکل آیا ہوا تھا فیس بک پہ. اس کے اندر میں نے لکھا تھا کہ ڈینش جو ہیں وہ رشسٹ نہیں ہیں، اور یہ جو چند ایک رشسٹ ہیں یہ مختلف پارٹیوں میں چلے گئے ہوئے ہیں، اور ان کو ڈینش جو آئین ہے وہ بھی نہیں آتا، اور یہ مختلف پارٹیوں میں. دیکھیں کہ سوشل ڈیموکریٹ کی جو ٹاپ پارٹی ہے اس کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں بندے وہ ینگ آدمی ہیں، اور ان کو بالکل اگر جا کے آپ میرے فائدے سے ان کو پکڑ لیں اور اس کو کہیں کہ آپ نے وہ جو تمہارے ہو گئے ہوئے ہیں، جو تمہارے مشیر ہیں، ان کے بغیر کھڑی ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ فلانی آئین کے اندر کون سی لا ہے اس کے بارے میں، اور یہ لا فورس ہے جو ہے پل کے تھنگ میں، اس کے بارے میں تمہیں بتاؤ، تو وہ نہیں بتا سکے گی. کیوں کہ یہ اپنے آئی پیڈ، کمپیوٹر اور ان چیزوں پہ منحصر کرتے ہیں اور اپنے مشیروں کے سر پہ یہ سیاست کرتے ہیں. ان کو آئین کا رتی بھر فرق نہیں پتا. اگر ڈینش آئین کے مطابق یہاں پہ حلال فوڈ جو تھی اس کی سب سے پہلے اجازت یہ ہوتی تھی، اور یہ جو یہ دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا تھا تو بیچ میں وہ فیک نمبر جو ہیں جن کے ابھی کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، جن کو آج بھی 3 آدمیوں کو انہوں نے پکڑا ہے ڈنمارک کے اندر. یہ بار بار ہر بندے کو، خصوصی طور پہ جو لوگ پینشنر ہیں اور جو فوج سے پینشنرز ہیں، ان کو ٹیلی فون کرتے ہیں، کبھی پولیس کا کہتے ہیں، کبھی گورنمنٹ کے اداروں کا نام لے کے ان کو بلیک میل کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے. یہاں پہ میں واضح شاہ کرتا صاحب اس جاؤں بات میرے کی لوگوں کلیئر کو. کر لیں عدنان، آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں تو لوگ فیک نمبروں سے جو ہے وہ فون کرتے ہیں. انہوں نے ذکر بھی کیا. تو کیا اس جیسے ملک میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ سب چیک بیلنس ہوتا ہے، مگر یہ جو فیک نمبر سے فون کر رہے ہیں نا بہت ساری، یہ باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اسپیسیفکلی پر یہ فون اس لیے بزرگوں کو کرتے ہیں کہ بزرگوں سے یہ پھر ان کی کانٹی نمبر لے لیتے ہیں اور یہ لے لیتے ہیں اور ان کی بینک کانٹی خالی کر لیتے ہیں. تو یو ہیو ٹو بی کیئرفل. اور دوسرا انہیں ایک نیا سسٹم شروع کیا ہوا ہے، افریقہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ کو فون کرتے ہیں اور آپ 50 کروڑ کا بل ڈال دیتے ہیں. اور فار ایگزامپل میرا جن کے پاس کہتے ہیں کارڈ ٹیلیفون ہے ان سے زیادہ ہوتا ہے، جن کے پاس ممبر شپ ہے ان کے نہیں پیسے زیادہ ہوتے. تو ان کے پاس کیا کہتے ہیں کافی نئے ٹرکس دینے شروع کیے ہوئے ہیں اور کافی لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے. آبویسلی پولیس کو پتہ ہے، پولیس واچ آؤٹ کرتی ہے، پولیس کو واچ ڈاگ ہوتا ہے،
मगर मसला वही होता है कि पुलिस किस किस के पीछे पड़े, वो आगे इतनी मसरूफियत है उनके लिए इस वक्त। जैसे आपको मालूम है कि हर शहर के अंदर बलूचिस्तान के अंदर कोई स्ट्रीट है जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो पुलिस के पास भी तो एक लिमिट रिसोर्स है ना। इस वक्त आपको ये भी सोचना चाहिए कि पुलिस वाले भी समर वेकेशन कर रहे हैं, तो अभी वो उनके 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 अंदर क्या कहते हैं ये मानता है उनको, इंशाअल्लाह ताला वो कुछ करेंगे भी इसके जल्दी। सब अदनान ने बात बड़ी क्लियर कर दी, लेकिन शाह साहब आप देखें ना, हम खुद क्यों नहीं ठीक होते? आप तो निशानदेही करते रहते हैं, अदनान निशानदेही करते रहते हैं। शाह साहब, लोग अगर खुद ठीक हो जाए, मिसाल के तौर पर कानून तो कानून नहीं हरकत होना, हम कानून में तो मुदाखलत नहीं कर सकते, बात कह सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शाह साहब हमें खुद भी तो ठीक होना चाहिए। जी बिल्कुल आपने सही बात की है अदनान, क्योंकि यंग आदमी है, इसका फ्यूचर है पॉलिटिक्स के अंदर, इसने खुल के बात नहीं की। आज के अखबारों में और पुलिस रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल वाजह है कि 3 जो है वो यहाँ के लोकल पकड़े गए हैं, और वो हमारे हम लोगों में से हैं। और उन्होंने फिनलैंड का भी जिक्र किया, उन्होंने दूसरी जगह का भी जिक्र किया, कुछ बदमाश तंजीमों का यहाँ का जिक्र किया उन्होंने। तो ये मैं उनके नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये जब तक उनको परमानेंट नहीं दांतों शाह से साहब, किसी सजा का नहीं हो नाम नहीं जाती। लेना, नाम नाम जी नहीं लेना। इसलिए नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यहाँ पे ये ग्रुप पकड़े गए हैं, और जिनके पास से कोपेनहेगन से जिनके घरों में से ये चीजें सब कुछ मिली है। तो बात ये है कि वो कहते हैं ना कि घर का बेटी लंका जाए, ये हम लोग खुद जो है अपने आप को ठीक करने पे नहीं, और हम कैसे ठीक करें राजा साहब। हमने इस मुल्क को तबाह किया, हमने अपने मुल्क को भी तबाह करने की बुनियाद रखी। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैंने ये जो बात किया, मैं इसको 2 मिनट में तफसीलन आपको बता सकता हूँ कि हमने क्यों जिस मुल्क में हम पैदा हुए उसकी भी जड़ें काटी, और इस मुल्क की भी हम जड़ें काट रहे हैं। शाह साहब आप बताएं, जब आप लोग आए, बड़े लोग आए, बुजुर्ग लोग आए, तो क्या उसको ये जो कानून कायदे अक्सर जिक्र करते रहते हैं आप, क्या इन लोगों ने खराब किए या हमने खुद खराब किए? जी हमने जब अपने यंगस्टर्स पे हर चीज छोड़ दी, जब हमने कहा जी हमारा बेटा हमसे ज्यादा डैनिश बोलता है, हमसे ज्यादा कानून समझता है, हमसे ज्यादा, हालांकि उसको मैंने जब ये चैलेंज करके कह दिया है कि मेरे फ्रेडरिक्सन को या जिसको भी आप सामने बैठाएं उसको कहे कि आइन की ये शिके जो है अचानक उनसे पूछ ले, वो आपको नहीं बता सकेगी। ये अदनान कितना अरसे से यहाँ पैदा हुआ है, इसको भी सारे आइन का नहीं पता। ये चीजें जो होती हैं वो लोग करते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के और उनके ऊपर डेली रिसर्च करते हैं। हमारे लोगों ने यहाँ हमारे यंगस्टर्स के ऊपर हमने सबको वो छोड़ो जी, मेरा बेटा तो भाई वो तो स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहा है, वो कोई पार्लियामेंट का जो लॉज है उसको तो नहीं पढ़ रहा, वो कोई वकील तो नहीं बन रहा। अगर वकील भी बन रहा है तो वो जो सब्जेक्ट उसके है उसको पढ़ रहा है, वो सब कुछ हम लोगों ने जो बुनियाद रखी है ये झूठ पे रखी है। हम लोग यहाँ पे बस शो मारते हैं और अपने आप को और अपने आने वाली नस्लों को हम तबाह बर्बाद करते हैं। पाकिस्तान में हम लोग जाते हैं, वहां पे करोड़ों रुपए यहाँ के लाखों करोड़ को जब चेंज करते हैं तो वो करोड़ों में चले जाते हैं। वहां हम शो मार के आते हैं तो हमारे खानदान वाले लोगों को कहते हैं देखो फलाने का बेटा इटली गया, फलाने का बेटा डेनमार्क गया, फलाने का लंदन गया, वो कितना कमा कर ला रहा है, तुम भी जाओ। वो बेचारे डंकी लगाते हैं, अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। ये हमारे लोगों की खामी है। अगर हम वहां पे सच बोले कि हम कितनी मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे 13-13 घंटे टैक्सियां उठाते हैं, लोगों के सामान उठाते हैं, नशेइयों को ड्राइव करते हैं, खाना हमें सही तरीके से नसीब नहीं होता, हर चीज का हम सच बोले तो ये चंद एक पैसे जो हम बैंकों से उधार ले आए या दोस्तों से मांग के ले आए हैं और पूरे खानदान के पैसे इकट्ठे करके हम यहाँ ले आए हैं, इसको हमारी शो ना समझे, हमारी मजबूरी समझे, तो फिर लोग जो है वहां पे भी वो कहेंगे कि ठीक है भाई, बाहर से तो हम अपने मुल्क में सो गए हैं। हालांकि हकीकत ये है कि जब हम अपने मुल्क में जाते हैं तो हमारे मुल्क के लोग हमसे ज्यादा अमीर होते हैं। जो बच्चा 25-30 लाख रुपया दे के एजेंट को बाहर आने की कोशिश करता है, उसकी सेविंग हमसे ज्यादा है तो वो आ रहा है। तो हमारे पास तो किसी के पास भी इतनी सेविंग जो है वो कम होती है। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि हमें जिस मुल्क में हम रह रहे हैं इसमें कम से कम ऐसे हालात पैदा करें कि जो हम पे वो 5 नंबर लग चुकी है
ہم اس کو جو ہے ہٹانے میں یہاں تنظیمات کی مدد کریں، وہ اس کے بارے میں ہم نہیں سوچیں گے۔ شاہ صاحب میں یہ بتا تنظیمات دوں کی کہ آپ بات کرتے ہیں، شاہ صاحب تنظیمات کی بات کرتے ہیں تو سیاستدان خود آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب آپ کو سیاست کا نہیں پتا؟ آپ سب سیاستدانوں کو جانتے نہیں ہیں؟ جی وہ جو سیاستدان آپ بات کر رہے ہیں وہ آج کل سب پاکستان کی سیاست کرتے ہیں۔ اگر ڈنمارک کی سیاست کی جائے اور ڈنمارک کے اندر ہمیں بتایا جائے، دیکھیں میں خوش ہوں، میں راضی ہوں عدنان پہ کہ اس کی فیملی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، یہاں اس کے دوست احباب ہیں، لیکن یہ بھی جس وقت آپ اس کو ٹیلی فون کرتے ہیں یہ بھاگ کر آ جاتا ہے اور اپنا ٹائم جو ہے وہ عوام کے لیے دے رہا ہے۔ یہ بڑی خوشامدہ بات ہے، دوسروں کو بھی چاہیے۔ کیا ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ میں نے تو کئی کونسلرز کے بارے میں یہ سنا کہ ان کے گھر ہمارے بچوں کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو ہم یہ کر دیں وہ کر دیں۔ اور بھائی ڈنمارک کے اندر جو ہے یہاں پہ کوئی کسی کا کچھ نہیں بکار سکتا، کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا۔ آپ اگر قانون کو جانتے ہیں تو قانون کو بتانا آپ کا فرض ہے، کیونکہ آپ نے ووٹ لینے ہیں۔ میں آپ کو یہ پیشگوئی کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے لوگوں نے اب بھی سیدھا راستہ نہ اختیار کیا تو نیکسٹ الیکشن میں یہ ڈینٹوں کو ووٹ ڈالیں گے، کیونکہ جب 70s 80s میں ہم لوگ یہاں پہ تھے تو ہم ڈینٹوں کو ووٹ ڈال دیتے۔ یہی مونس لکٹافٹ، یہی سارے جو تھے پرانے یہ سارے کے سارے ہماری عزت کرتے تھے، یہ اس وقت جوان تھے اور یہ ہمارے لیے تو اچھا شاہ صاحب قانون لے کے آتے تھے۔ اس وقت یہ اعتبار کرتے تھے نا۔ جی بالکل، ہم ہمارے پاس اس وقت نہ اتنی بڑی گاڑیاں تھیں، نہ ہمارے پاس شو مارنے کے لیے کوئی چیز تھا، نہ یہاں پہ شادی حال وغیرہ تھے، نہ کوئی اتنی چیز تھی ہمارے لیے۔ ہم لوگ سارے آرام سے جاتے تھے، سائیکلوں پہ جاتے تھے، بسوں پہ جاتے تھے، ٹرینوں پہ۔ ٹرین بعض جگہ ایسا ہے پہلے آگے پیچھے ٹرینیں نہیں ہوتی تھی تو بندے پیدل بھی چلے جاتے تھے، تو لوگ کہتے تھے یہ محنت کرنے والی قوم ہے۔ ڈینش کہتے تھے یہ قوم۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ حلال کا مسئلہ جو عدنان بتا رہا تھا، میں اس کو پڑھ رہا تھا ابھی، تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ 500-600 لوگوں نے ایک بندے کو جس سے اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی ہمیں ٹوئنگ نہیں کر رہا، ہمیں کوئی مجبور نہیں کر رہا کہ ہم حلال کھائیں۔ تو لیکن ایک عورت یہاں تک نکلی ہے، اس نے کہا کہ حلال کھانے میں کیا غلطی کیا، وہ بھی ڈینش ہے۔ دیکھیں آپ ان کی زبان میں آپ ان کو لکھیں اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ آپ لکھیں تو یہ لوگ آپ کو سنتے ہیں۔ یقین کریں کہ کل میں گلوسٹاپ گیا ہوا تھا، تو گلوسٹاپ کے اندر میری آپ سے اس وقت بات ہوئی تھی، آپ ٹریول کر رہے تھے، اس وقت میں گلوسٹاپ گیا تو گلوسٹاپ میں میری 2 چرچ کی عورتوں سے بات ہوگی، اور وہ انہوں نے کہیں وہ جو میں اور آپ لوگ گئے تھے ادھر فرگر تھنگ کے اندر ڈبیٹ تھی، تو وہاں وہ انہوں نے دیکھا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اسکول ہم نے تمہیں دیکھا، تو میں نے کہا ہاں میں وہاں گیا تھا، ہاں میں وہی تھا۔ تو وہاں پہ بات ہوئی تو انہوں نے یہ چیز مانی کہ آپ مسلمان جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروفٹ مانتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، تو میں نے کہا پھر آپ یہ بتائیں کہ جیسس کرائسٹ کے نام کو، مریم کے نام کو، حضرت بی بی مریم کے نام کو آپ جلانا پسند کریں گے؟ کہتی ہے نہیں 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 نہیں۔ تو میں نے کہا ان کا نام تو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ کہتی ہے ہاں بہت جگہ میں نے خود پڑھا ہے، میں نے بہت سے لینگویج اپنا ریلیجن کورسز کیے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر تم لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ کس طریقے سے تم لوگوں نے قرآن کو بند کیا؟ تو شاہ تو صاحب وہ چلے یہ حیران آپ ہو نے گئی اور بتایا وہ سمجھدار لوگ ہیں۔ شاہ صاحب وہ باتیں سمجھتے ہیں آپ لوگ یا دوسرے لوگ جو بولتے ہیں، تو عدنان آپ لوگ کو سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں پیدا ہوئے، ہر چیز کو آپ سمجھتے ہیں، تو آپ کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں یہ نوجوان سیاستدانوں کو جو کمیون میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تجربہ ان کے پاس بھی، آپ کئیوں سے چھوٹے ہوں گے، کئیوں سے بڑے ہوں گے، تو جو باتیں ہم آگے پیچھے سینہ گزر چلتی رہتی ہیں، سینہ گزر جو اخبار نکلتا ہے اس میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ نوجوانوں سے بھی بہت ساری غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کو ہم ہائی لائٹ تو یہاں نہیں کرنا چاہتے۔ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ کو جب آپ سیاستدان ہوتے ہیں نا تو آپ کو جو بچے ہو جو کسی میں آپ کو سیکھتے ہیں اور ان کی باتوں کو دیکھتے ہیں، ان کا عدنان کی آواز کلیئر نہیں ہے۔ تو میں آپ بول رہا ہوں، میں نے یہ کہا کہ جو ہم لوگ سیاستدان ہوتے ہیں سینئر ان کی باتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو غور کرتے ہیں، اور ہم گائیڈ لائن یہی دیتے ہیں کہ جو کھڑا ہونا چاہتا ہے نا اس کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کھڑے ہونے کے لیے نا کوپریشن کی ضرورت ہے۔
آپ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو کافی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، کافی کیا کہتے ہیں ٹائم دینا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ نیکسٹ کمنگ اسٹیج میں جب یہ واپس آئیں گے امپیچمنٹ کے بعد، تو سب کو جتنے سٹی کونسلر ہیں یا جتنے ڈپٹی کونسلر ہیں یا جتنی پارٹی کے بینگ ہولڈر ہیں، ان کا سب سے بڑا کام یہی ہوگا اس وقت دیکھنا کہ بجٹ کیسے بچتا ہے، اور اس کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہ آسان نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے ہر صوبے کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس چیز کا ایریا ہے، جس کا اسکول ہو گیا، بزرگ ہو گئے، جس طرح ہو گیا، ہر ایریا کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور اس وقت سب سے بڑا چیلنج اسکول ہیں، بزرگ ہیں۔ اگر اب یہ اور تو چیلنج ہے نا، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے، جیسے یہ کرائم کا بہت مسئلہ ہے، کہ اس کے اندر پولیس کو بھی ریسورس چاہیے، پولیس نے بھی دیکھنا ہے کہ کس کو پرائیویٹ کرنا ہے اور کیسے ان چیزوں کو لے کے جانا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس میں جس میں دیکھیں، اور سب سے بڑا ضروری یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جیسے آپ کس لیول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگزامپل آپ اسکول لیول میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اسکول لیول کی چیزیں کون سی ہیں، اسکول کیسے چل رہے ہیں، اسکول کو کس طرح کی ضرورت ہے، اسکول کے پاس پیسے ہیں، اسکول کے پاس یہ چیزیں ہیں کہ نہیں۔ تو یہ سارا کیا کہتے ہیں دیکھنا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی لوگ بڑا سوال کرتے ہیں، ہمیں بھی بڑا پوچھتے ہیں، تو ہم ان کو وہی جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، اپنا 100% دیتے ہیں۔ تو غلطی ہم سے ہوتی ہے، اگر کوئی مسٹیک ہوتا ہے ہم سے، ہمیں بتائیں، پھر ہم اس کو بہتر کریں۔ شاہ صاحب آپ نے عدنان کی بات سنی، بات تو سارے کرتے رہتے ہیں، میڈیا پہ بھی چلتی ہے، اخبارات میں بھی چلتی ہے، تو شاہ صاحب آپ کو نہیں پتا جو کچھ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا، جو کچھ اب مساجد میں ایک جگہ پہ ہو رہا ہے، آپ کے شہر میں ہو رہا ہے، تو شاہ صاحب کیا اس میں ڈینش کرتے ہیں یا ڈینش تنظیمیں کر رہی ہیں؟ غلطیاں ہم خود کرتے ہیں تو اس کا نقصان جب کافی دیر جا کر ہوگا پتہ اس وقت ہمیں لگے گا۔ شاہ صاحب ہم خود ایک دوسرے کے نقصان کرتے ہیں۔ بالکل جی، بالکل عدنان نے بالکل صحیح بات کی ہے۔ میں اس سے اویئرنیس ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کون کون سے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک شاہ صاحب میں آپ ہم سے پوچھنا اس چاہتا ہوں، یہاں کوئی نتن یاہو کر رہا ہے، ٹرمپ کر رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ایون ہماری میڈیا فیڈریشن جو ہے یا ہمارے جو ماڈرن میسرز میں تھا وہ بھی آگے نہیں کر رہے، وہ ہمیں ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہم اپنی ذات میں، اپنے آپ میں مگن اس قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ہم خود کرتے ہیں یہ، ہمیں کوئی آگے یہ نہیں کہتا کہ تم ایسے کرو، کوئی ہمیں یہاں پہ فورس نہیں کر رہا۔ ہم آرام سے رہ رہے ہیں، باعزت طریقے سے رہ رہے ہیں، اور یہاں پہ ہمیں تو بالکل شاہ صاحب ہم جب جو اپنے ہے، پاؤں پہ کلاڑی ماریں گے تو پاؤں تو زخمی ہوگا۔ جی بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ ابھی دیکھیں سب سے بڑی یہ بات ہوتی ہے کہ اویئرنیس کس نے دینی ہے۔ اویئرنیس دینی ہے سوشل ورکر نے، اویئرنیس دینی ہے جو سیاست سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہ جی کہ میں نے کتاب لکھی، میں پاکستان چلا گیا، وہاں پہ مجھے یہ میڈل ملے، اب میں یہ کہوں کہ میں لندن میں چلا گیا، وہاں میں نے بڑی اچھی سیاسی تقریر کی، اور میں جرمنی میں چلا گیا، وہاں میں نے جا کے اتنا، تو یہ فلانے پولیٹیشین، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ نے اس قوم کے اندر جو دیکھے، جو میرے ساتھی آئے ہیں 70 سے، ان کے لیے سب سے ضروری یہ بات ہے کہ جب وہ پینشن پہ جا رہے ہوئے، ہم نے 50 دفعہ ان کو یہ بات بتا دی ہوئی ہے کہ ان کے جو اس وقت ایس آئی ٹی کے اور یونین کے کسی بھی یونین کے ممبر تھے، تو وہاں ان کی فسکرنگ اور دوسری فسکرنگ جو ہیں وہ گروپ انشورنس ان کی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے وہ پینشن والے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کتنا عرصہ پینشن کے ممبر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک گروپ ہوتا ہے کہ جو 40 سال اس ملک کے اندر کام کرتا ہے، 40 سال کام کرتا ہے، اس کو یہ پوری پینشن دیتے ہیں، فلکے پینشن۔ وہ فلکے پینشن ہوتی ہے تقریباً 8,000 کے قریب، اور جو بندہ جو یہاں پہ اپنے پوری فارم کو فل اپ نہیں کرتا، اس کو یہ کم سے کم پینشن یہ دیتے ہیں۔ اب لوگوں نے اس کا سہارا کیا ڈھونڈ لیا ہوا ہے تو کہ شاہ صاحب لوگ اس کے لیے کس نے جو آواز اٹھانی ہے؟ میڈیا تو آواز اٹھاتا ہے، تو کیا کمیونوں سے آواز اٹھ رہی ہے؟ بالکل نہیں، یہی تو بات ہے، یہی تو بات عدنان کو چاہیے کہ کیونکہ یہ بہت ہی ہارڈ ورکر سوشل ورکر ہے، اس کو چاہیے کہ کھل کے یہ بات کرے۔ اب ہمارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ ڈانش کے طریقے سے طلاق لے لیتے ہیں، لیکن
اسلامی طریقے سے کہتے ہیں کہ ہماری شادی ہے اور وہ گورنمنٹ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہاں پہ پیپر بھرے پڑے ہیں کہ یہ فارنر جو ہے یہ کر رہے ہیں. کل کو جب تو یہ شاہ بات صاحب آتی ہے اس تو کا وہ حال بھی ہونا چاہیے. دیکھیں شاہ صاحب اگلے الیکشن آ جائیں گے کمیون کے پتہ نہیں چلے گا کہ اب تو کہتے ہیں لوگ ابھی ہوئے ہیں اتنا عرصہ ہی نہیں ہوا تو کمیون کے تو ایک دم آ جائیں گے. پارلیمنٹ کے بھی کسی ٹائم ہو سکتے ہیں, کمیون کے تو اپنے ٹائم پر ہوں گے. عدنان میں آپ سے چاہوں گا کہ آخر اس کا کوئی حل بتائیں نا. سب یہ دیکھیے یہ تو انسان کو خود دیکھنا چاہیے جس پہ یہ بات کی گئی ہے کہ آپ یہاں کا سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے لاء کو فالو کریں. آپ اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں گے تو ہمارے لیے اور ہماری سوسائٹی کے لیے زیادہ مصیبتیں بننے گی. تو اس کا تو یہی حال ہے کہ بندہ جس ملک میں رہ رہا ہے اس کے لاء کو آپ فالو کریں اور اس کو دیکھیں اور اس کو ریسپیکٹ کریں. یہ نہ کریں کہ آپ لوگ اس کو بلاک کریں. یہ جو یہ شادیوں کا معاملہ ہے یہ تو کافی عرصے سے لوگوں کو پتا ہے اور مجھے اٹھارٹی کو بھی پتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ہم اس پہ دیکھیں گے بھی اور اس کا کچھ حل نکالنا بھی پڑے گا. ڈال مکالا پڑے. شاہ صاحب آخر میں عدنان کا شکریہ بھی ادا کریں. شاہ صاحب ایک بات طے ہو چکی ہے کہ جتنے قانون سخت ہوئے وہ ہماری اپنی وجہ سے, غیر ملکیوں کی وجہ سے ہوئے. قانون پہلوں میں بہت زیادہ نرمیاں تھیں, اب جتنی چیزیں ہماری بن چکی ہیں غیر ملکیوں کی, اگر ہم ایک دوسرے کی شکایات کر کر ان کو خود نقصان دیں گے تو شاہ صاحب اس میں آپ کیا سمجھیں یہ ڈینشوں کا قصور ہے, ڈینش پیپلز پارٹی کا قصور ہے؟ نہیں جی بالکل نہیں. اب سمر فیری ہیں, لوگ جا رہے ہیں, چھٹیوں پہ جا رہے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ یونین پہ ہیں, بعض لوگ بیماری کے پیسوں پہ ہیں, بعض لوگ جو ہیں وہ فوجز پینشنسٹ ہیں یا پینشنسٹ ہیں. ان کو بھی یہ چاہیے کہ جب وہ رائزر کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ اپنے اداروں کو جہاں سے ان کو پیسے ملتے ہیں وہ بتا کر جائیں, کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر جو ہے یہ بہت سارے کیسز بن رہے ہیں بہت زیادہ. اب تو وہ یہ بائی لا ہو چکا ہے. اس کے اوپر میں کہوں گا عدنان بھی جو ہے اگلی دفعہ تیاری کر کے آئے. یہ تو قانون بن چکا ہے. یہ تو اب آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں کہ 6 ماہ سے زائد آپ جو ہے ڈینش پاسپورٹ اگر آپ کے پاس ہے تو 6 ماہ سے زائد اس ملک کے آپ باہر نہیں رہ سکتے. اور اگر 6 ماہ سے ایک دن بھی اوپر ہو جائے تو آپ کا ووٹ کاسٹ کرنے کا بھی حق چلا جاتا ہے اور آپ کی ہر چیز جو ہے سوئسیڈنگ یلو کارڈ سب کچھ بند ہو جاتا ہے. ہاں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ اپنی کمیون کے ساتھ رابطہ کریں اور ان سے جو ہے اجازت لے کے جائیں. پھر آپ 2 سال چھوڑ کے 10 سال دوسرے ملک میں رہ کے آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس طرح کے کافی لوگ جو ہیں وہ پرابلم میں آئے ہوئے ہیں اور ان کو بڑے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے. تو ہم لوگ ینگسٹر سے یہی امید کریں گے, عدنان سے یا دوسرے جتنے بھی ایکٹیو سوشل ورکر ہیں, کہ آپ لوگ آگے آئیں اور آ کر تو ریڈیو پہ جو لوگ سنتے ہیں ان کو انفارم کریں. تو عدنان میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اچھے مسائل لے کے آ رہے ہیں. اور نیکسٹ ٹائم آپ کوشش کریں کہ سوشل ڈیموکریٹ کی جو بیسک ان کی بیسکس ہیں اگر آپ وہ پڑھیں اور آج کے جو سوشل ڈیموکریٹ ہیں ان سے ہم لوگ مقابلہ کریں تو لوگوں کو بتائیں کہ کتنی اچھی پارٹی ہوتی تھی اور اب اس کے اوپر کون لوگ راج کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم لوگ کھل کے بات کریں گے. جی راجہ صاحب.